یزیدیت ہے اور ایک طرف حسینیت ہے۔ دین پر سب کچھ وار دینا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیں درس اور سبق ہے کہ دین پر سب کچھ قربان کر دو، اپنی صلاحیتیں بھی لگا دو، اپنی قابلیتیں بھی لگا دو، اپنی استعدادیں بھی لگا دو، اپنا مال کمائی بھی لگا دو، اپنا کنبہ قبیلہ خاندان بچے بھی لگا دو اور اپنی ذات بھی لگا دو، لیکن سب کچھ لگاؤ، سب کچھ سے ہاتھ دھو لو، لیکن قرآن کو نہ چھوڑو، نماز کو نہ چھوڑو۔ اور یہ بات تو وہ بھی مانتے ہیں جو خود قرآن کے قریب نہیں آتے، وہ بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہیں کہ آخر میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ جو بیچارے نماز کے مسجد کے قریب نہیں آتے، وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ آخر میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں سجدہ کر رہے تھے، چاہے وہ خود بیچارے نماز سے محروم ہیں، قرآن سے محروم ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ اہل بیت کے عشق کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر وہ اہل بیت کے عشق میں سچے ہوتے تو ان کے پاس وہ ہوتا جو آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے کے گئے ہیں۔ وہ نماز دے کے گئے ہیں، وہ قرآن دے کے گئے ہیں۔ نماز الحمدللہ ہمارے پاس ہے، قرآن الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ پتہ چلا کہ حسینی ہم ہیں، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی امانت ہمارے پاس ہے، جس کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا کنبہ قربان کیا ہے، وہ دولت ہمارے پاس ہے۔ اس لیے ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ اور جو لوگ کربلا کے واقعے کی آڑ میں اپنے مذہب کو بچائے ہوئے ہیں اور اہل بیت کرام کے محبت کے جھوٹے دعوے کر کر کے اپنے آپ کو اہل بیت والا باور کرائے ہوئے ہیں، انہوں نے گویا جھوٹ کا چرچا اتنا کیا کہ جھوٹ کو لوگوں سے سچ منوا لیا، اور ہم اپنا سچ لوگوں سے نہ منوا سکے کہ اصل حسینی ہم ہیں۔ اس لیے انہوں نے صبر کیا، صبر ہمارے پاس ہے۔ ماتم بے صبری ہے، ماتم بے صبری ہے، صبر اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کنبہ قبیلہ سب قربان کیا دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے۔ وہ نماز، قرآن، دین اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ پتہ چلا کہ اصل حسینی یہ لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کا اثاثہ، ان کی وراثت، انہوں نے جس کے لیے قربانی دی وہ ان کے پاس ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے جھوٹ کا چرچا اتنا کیا، جھوٹ کو اتنا پھیلایا، جھوٹ کو اتنا پھیلایا کہ انہوں نے جھوٹ لوگوں سے سچ منوا لیا۔ جیسے آج کل کی ہماری جو سوشل میڈیا ہے، یا ویسے بھی جب سے میڈیا ہے، کسی بھی جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ لوگ اس کو سچ ماننے پر مجبور ہو جائیں، یہ ان کا ترہ امتیاز ہے۔ اس لیے جو لوگ بیچارے صرف سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر کان دھرتے ہیں، وہ جھوٹ کو سچ مانے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث تو یہ کہتے ہیں، قرآن و حدیث تو یہ کہتے ہیں کہ آب زمزم میں شفا ہے۔ قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں وضو کے پانی سے گناہ جھڑتے ہیں، وضو کا پانی گناہوں کو لے جاتا ہے، قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں۔ اور جو بیچارے قرآن و حدیث سے دور ہوئے، سارا سال جس گھوڑے کو ٹانگے پہ چلاتے ہیں اور سال کے بعد محرم میں اس کو دل بنا کر کے اس کو پانی پلا کے جو اس کا بچا ہوا پانی ہوتا ہے پھر وہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، تبرک اس کا، کہتے ہیں لا علاج بیماریوں کی شفا ہے۔ اس پانی کو لا علاج بیماریوں کی شفا بنا کر کے مرد بھی پی رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی پی رہی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے بھر بھر کے لایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی آب شفا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے جی، دل نے منہ لگایا ہے، اس کا بچا ہوا ہے۔
حالانکہ وہ گھوڑا بیچارہ آلہ جہاد ہے، جس کو شریعت نے محترم کہا ہے کہ جہاد کا آلہ ہونے کی وجہ سے گھوڑا قابل احترام چیز ہے، برکت کی چیز ہے۔ تو بہرحال ایک طرف شیطانی قوت ہے اور ایک طرف رحمانی قوت ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ خبردار دین پہ خرچ نہ کرنا، نہ وقت لگانا، نہ جان لگانا، نہ مال لگانا۔ کیوں؟ تمہارا وقت بھی کم ہو جائے گا، تمہارا مال بھی کم ہو جائے گا، تنگ دستی آ جائے گی، افلاس آ جائے گا، غربت آ جائے گی۔ یہ پیسے اگر مسجد کو دے دے گا تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ بچوں کا کیا بنے گا؟ تیری فلاں ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ اگر تو نے اللہ کو دے دیے تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ شیطان بندے کو یہ وساوس ڈالتا ہے، یہ خطرات ڈالتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے وعدہ دیتا ہے تمہیں محتاجی کا، فقیر ہو جانے کا، کہ اگر تم نے دین کے کام پہ پیسے لگا دیے، دین کے کام پہ مال لگا دیا، تو پھر تم فقیر محتاج بن جاؤ گے، پھر اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کرو گے؟ تو اس سے علماء نے نکالا کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ خیال جب تمہارے ذہن میں آ جائے کہ میری جیب میں جو 100 روپیہ ہے، اگر میں نے یہ اللہ کے راستے میں دے دیا، میں نے یہ غریب یتیم مسکین بیوہ کو دے دیا، میں نے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو پھر میری دہی، میرا دودھ کہاں سے آئے گا؟ وہ 100 روپے کی جو میں نے چیز لینی تھی، پھر وہ کہاں سے میری ضرورت پوری ہوگی؟ میرا تو وہ کام رہ جائے گا۔ تو فرمایا جب یہ خیال آئے تو سمجھو یہ خیال شیطان کی طرف سے، یہ بات شیطان دل میں ڈالتا ہے، یہ خطرات، یہ وساوس شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ رحمان والا تو یہ کہتا ہے کہ جس نے یہ 100 دیا ہے میں اس کو 100 دوں گا، تو اس کا وعدہ ہے کہ کم از کم وہ اس کے بدلے 10 دے گا، کم از کم وہ اس کے بدلے 10 دے گا، اور ورنہ اس کے بدلے 700 دے گا، ورنہ ایک کے بدلے۔ ہاں واقعات بیان کرنے ہوں تو پھر ہم بھی بڑے چسکے سے سنتے بھی ہیں کہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے لیے گوشت لینے کے لیے گھر سے گئے، راستے میں مستحق مل گیا، فقیر مل گیا، اس نے ندا لگائی، صدا لگائی اللہ کے راستے میں دو، انہوں نے وہ درہم وہ اس کو دے دیا۔ اب اللہ کے راستے میں دے کے واپس گوشت کے پیسے تو نہیں ہیں، چلو جی ادھار پہ لے لو، کل پیسے دے دیں گے۔ ادھار پہ گوشت لے لیا، اب گھر میں آگے کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، ہاں بھئی یہ لے لو، تمہیں دینے کے لیے آئے۔ دیکھا کتنے ہیں؟ بھئی 5 ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں۔ 7 ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ جب پورے 10 ہوئے فرمایا ہاں یہ ہمارے ہیں، ہم نے 1 دیا ہے، تو اس نے کتنے بھیجے ہیں؟ 10 بھیجے ہیں۔ اب یہ واقعات تو ہم چسکے سے سنتے بھی ہیں اور چسکے سے بیان بھی کرتے ہیں، لیکن خود عمل کرنا پڑے تو اس کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارا یہ یقین نہیں ہے کہ اس کو اگر 1 دیں گے تو وہ کم از کم 10 واپس کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے محتاجی کا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں مشورہ دیتا ہے، حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ جب مسجد مدرسہ دین کا کام ہو، غریب یتیم مسکین کو دینے کا کام ہو، پھر تو شیطان ہمیں محتاجی کے وعدے دیتا ہے، لیکن جہاں دکھلاوا کرنا ہو، ریا کرنا ہو، نام